کہ ہر آنکھ ہر دل میں ہے ارمان کلندر کا، مگر قسمت والا ہی بنتا ہے مہمان کلندر کا، مگر قسمت والا ہی بنتا ہے مہمان کلندر کا۔ آج ہم بات کریں گے پاک سندھ کی سرزمین کے اوپر بسنے والے اس کلندر سرکار کی، جس کا نام حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز کلندر شاہ حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت کبیر الدین تھے، جو آذربائیجان کے شہر علاقہ مروند کے رہنے والے تھے۔ آپ امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تھے۔ 13 پشتوں سے آپ کا نسب امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سرکار لال شہباز کلندر علیہ رحمۃ اللہ کے والد گرامی بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور ولی تھے، اور بیوی مروند کے سلطان کی بیٹی اور نہایت نیک تھی اور تہجد گزار روزہ گزار تھی۔ ابھی حضرت لال شہباز کلندر کے والد گرامی نے شادی نہیں کی تھی کہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں چل رہے تھے، اور اچانک ایک طرف سے بچہ آیا اور کہنے لگا مجھے یہاں سے نکالو۔ آپ نے اس خواب کو نظر انداز کیا، لیکن وہی خواب کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کو آیا، اور آپ نے آخر کار ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان کو خواب بتایا، تو اس بزرگ نے کہا کہ شادی کر لو۔ جب شادی کا ارادہ کیا تو اس مروند کے شہر کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت کبیر الدین شادی کا ارادہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، تو آپ کی شادی ان کی بیٹی سے ہو گئی۔ آپ اللہ سے اکثر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے خیر تقسیم کرنے والا بیٹا عطا کرنا، جو دنیا کو خیر عطا کرے، اور اسی پر حضرت امام مولا علی علیہ السلام نے خواب میں آ کر بشارت دی۔ ایک دن امام مولا علی علیہ السلام حضرت لال شہباز کلندر کے والد گرامی کی خواب میں آئے اور کہا کہ اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا جو دنیا کو خیر دے گا، اور تم اس کا نام عثمان رکھنا۔ پھر اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی بشارت، ایک دن پھر حضرت امام حسین پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی کہ ہم تم کو ایسا شہباز عطا کریں گے جو ہمیں اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے عطا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک حضرت رابعہ بصری علیہ رحمۃ اللہ کی بشارت، ایک دن لال شہباز کلندر علیہ رحمۃ اللہ کی والدہ کی خواب میں ایک عورت آئی، تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ تمہیں کلندر سے نوازے گا، اور میں اس کی تمہیں بشارت دینے آئی ہوں۔ میرا اسم حضرت رابعہ بصری کلندر ہے، جب وہ پیدا ہو تو ان کے کان میں اذان دینا اور میرا سلام۔ حضرت لال شہباز کلندر نے 6 سال کی عمر میں اسلام کے تمام بنیادی مسائل کو حاصل کر لیا، اور والدہ کی خواہش پہ 7 سال کی عمر تک میں حفظ بھی حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اپنے شہر سے علم حاصل کر لیا۔ جب تمام علم کا جام حاصل ہو گیا، پھر امام علی رضا علیہ السلام کے روزے مبارک پر حاضر ہوئے اور وہاں سے خوب علم حاصل کیا۔ پھر امام مولا علی علیہ السلام کے روزے سے علم حاصل کرنے کے بعد دیگر ائمہ کرام کے دربارگاہ اقدس سے جا کر علم کا جام نوش حاصل کیا۔ پھر حسین علیہ السلام کے روزے مبارک اقدس پر حضرت بابا ابراہیم ولی علیہ رحمۃ اللہ جو کہ وہاں پر حاضر رہتے تھے، امام حضرت حسین کے روزے پر جب حضرت لال شہباز کلندر جاتے ہیں، پھر وہاں پر حضرت بابا ابراہیم ولی علیہ رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور سلسلہ کلندریہ طریقت پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ وہاں پر دل و جان کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عثمان نے حضرت ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ سے کلندری سلسلہ طریقت پر بیعت کی، یعنی آپ کلندری طریقت پر ان کے مرید ہوئے۔ ایک برسہ کی مکمل یکسوئی اور دل و جان سے مرشد کی خدمت کے بعد حضرت شہباز کلندر کو درجہ کمال حاصل ہوا۔ پیر کامل حضرت ابراہیم نے آپ کو عرصہ 1 سال کے بعد خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے آپ کو ایک پتھر اور ایک عصا بھی عطا فرمایا، جو روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں تبرکات اصل میں امام زین العابدین کے تھے۔ ایک میں آتا ہے کہ مرشد کے کہنے پہ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی خواب میں بشارت آنے کے بعد آپ نے سندھ کی طرف رخ کیا، اور زمین سندھ کو اپنا مرکز بنا کر اس جگہ کو پاک کر کے اللہ کے نور سے جگمگا دیا،
اور تمام ہندوؤں اور کافروں کو مسلمان کر دیا، اور اسلام کی شمع کو یوں سرزمین ہند کے اوپر جلا کر اللہ کے پرچم کو بلند کر دیا، اور تمام لوگوں کو اللہ کے نور کے ساتھ ان کے سینوں کو منور کر دیا۔ اور آج تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ خادم سرزمین سندھ پر قائم ہے، اور عقیدت مند ہر سال ان کے عرس مبارک پر لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔